أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا أنت مولانا
لنا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العلي العظيم. جزاک اللہ. قاری محمود ہیں جی، تلاوت قرآن کریم سے انہوں نے ٹرانسمیشن کا آغاز کیا. پیام رمضان میں آپ کو خوش آمدید کہوں گی. میں ہوں ارملہ حسن. امید کرتے ہیں آپ ٹھیک ہوں گے. روزہ آپ کا بہترین گزرا ہوگا اور رمضان مبارک کا دوسرا عشرہ ہے. آج 17ویں رمضان مبارک ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ دوسرا عشرہ چل رہا ہے، لیکن چند ہی دنوں میں یہ ختم ہونے والا ہے اور رمضان بہت تیزی سے، جیسے میں روز کہتی ہوں، کہ گزر رہا ہے. لیکن اس ٹرانسمیشن میں ہم بات کرتے ہیں جی رمضان مبارک کے اس بابرکت مہینے کا جہاں ذکر ہے، وہیں پہ ہم کہتے ہیں کہ رحمت، مغفرت اور جہنم سے نجات کا ذریعہ ہے. وہیں اسلامی تاریخ میں کئی ایسے اہم واقعات بھی اس مہینے میں پیش آئے ہیں جنہوں نے امت مسلمہ کی تقدیر کو بدل کر رکھ دیا. آج ہم دو انتہائی اہم تاریخی واقعات پر بات کریں گے. آج ہم یوم بدر اور یوم وصال ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر بات کریں گے. اور یوم بدر کے حوالے سے اگر میں تھوڑا سا ذکر کروں تو وہ دن ہے جب حق و باطل کی درمیان جو پہلی فیصلہ کن جنگ ہوئی، جس میں اللہ کی مدد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں سے مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی. اور اس دن کے کیا اسباق ہیں، اس حوالے سے بات کریں گے. اور آج بھی امت مسلمہ بدر کے جذبے کو اپنانے کے لیے کیا تیار ہے، چونکہ ہم معاشرتی پہلوؤں پہ بھی بات کرتے ہیں. غزوہ بدر کے ساتھ ساتھ جی چونکہ ہمارے ساتھ ہمارے اسکالر موجود ہیں پروفیسر عین الحق بغدادی صاحب، ان سے ہم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی سیرت، ان کی علمی خدمات کے حوالے سے، دین اسلام میں جو ان کا کردار ہے اس پر بھی بات کریں گے اور جانیں گے کہ ان کی حیات طیبہ سے کیا سیکھا جا سکتا ہے. اس کے لیے میں خوش آمدید بھی کہوں گی. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ آپ کا. اس کے ساتھ ساتھ مرغوب حمدانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر آپ کو بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے. اور کچن کے اندر ہمارے ساتھ کنیز فاطمہ موجود ہیں. السلام علیکم کنیز. تھینک یو ویری مچ. آپ کا بہت شکریہ. ٹرانسمیشن میں گفتگو سے پہلے حمدانی صاحب سے میں کلام کی ریکویسٹ کروں گی اور پھر ہم گفتگو بھی کریں گے. ان کے جو غلام ہو گئے، 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 وقت کے امام ہو گئے، وقت کے امام ہو گئے. انبیاء کھڑے ہیں صف بصف، انبیاء کھڑے ہیں صف بصف، مصطفیٰ امام ہو گئے، مصطفیٰ امام ہو گئے. واسطہ دیا جو آپ کا، واسطہ دیا جو آپ کا، میرے سارے کام ہو گئے، میرے سارے کام ہو گئے. نام لیوا ان کے جو ہوئے، نام لیوا ان کے جو ہوئے، ان کے اونچے نام ہو گئے، ان کے اونچے نام ہو گئے. جب بلایا آقا نے، جب بلایا آقا نے، خود ہی انتظام ہو گئے، خود ہی انتظام ہو گئے. جب بلایا آقا نے، جب بلایا آقا نے، خود ہی انتظام ہو گئے، خود ہی انتظام ہو گئے. ان کے جو غلام ہو گئے، وقت کے امام ہو گئے.
माशाल्लाह। मरगूब हमदानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी। प्रोग्राम में बाकायदा तौर पर गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले कनीज़ फातिमा की तरफ चलते हैं और उनसे बात कर लेते हैं। कनीज़, क्या बन रहा है आज आपके किचन में? आज जो किचन में बन रहा है वो है चटपटा लिम्का, इट्स अ ड्रिंक, और साथ में बन रहे हैं वेजिटेबल पकोड़ा विद किनोर ऑल पर्पस चटपटा मसाला। और जो थर्ड है वो है क्रिस्पी पॉपर मैक एंड चीज़। जो क्रिस्पी पॉपर्स हैं वो हम सबरोसो के यूज़ करेंगे। आज की ये इंटरेस्टिंग सी थोड़ी रेसिपी। ये जो आपने ड्रिंक का नाम बताया, ये नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये क्या है? एक्चुअली चटपटा लिम्का, चटपटा रिप्रेजेंट कर रहा है जो किनोर का जो ऑल पर्पस मसाला है ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। और जो लिम्का है वो एक लाइम का फ्लेवर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके। तो ये एक चटपटा लिम्का ड्रिंक होने वाली है। जबरदस्त। चलें जी, आप काम का आगाज़ करें। ओके, ठीक है। और काम का आगाज़ करने से पहले क्यों ना लाइफ बॉय से हाथ धो लिए जाए। ज़रूर, ठीक हो गया। क्योंकि हर नए काम का जो पहला कदम है वो है लाइफ बॉय से हाथ धोना। तो अपने हैंड्स को कम से कम आप 15 सेकेंड्स तो ज़रूर अच्छे से रब करें ताकि आपके हैंड्स जर्म फ्री हो जाएं और आपका खाना और हाइजीनिक बने। बेहतरीन बेहतरीन। बगदादी साहब, आपकी तरफ आऊँगी क्योंकि आज दो अहम तारीख़ी वाक़यात के ऊपर हमने बात करनी है, लेकिन मैं सबसे पहले चाहूँगी कि गुफ्तगू का आगाज़ आप यौम बदर के हवाले से करें। और जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में भी कहा कि इस्लाम में और हक़ व बातिल के हवाले से ये पहली फ़ैसला कुन जंग थी जिसमें मुसलमानों को फ़तह नसीब हुई। थोड़ा सा इसके इसबाक हमें बताइएगा। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 17 रमज़ान मुबारक और 2 हिजरी जब मुसलमान मक्का से हिजरत करके मदीना तशरीफ़ लाए तो दूसरे ही साल, हिजरत के दूसरे साल का ये वाक़या है और यौम बदर का। और इस दिन को जो आपने अपने इंट्रो के अंदर बता भी दिया कि इसको यौमुल फ़ुरक़ान कहा जाता है। फ़ुरक़ान का मतलब होता है फ़र्क करने वाला। तो ये वो दिन था जिसने कुफ्र, शिर्क और इस्लाम के दरमियान में उसको वाज़े फ़र्क कर दिया और डिफ्रेंशिएट कर दिया और इस्लाम का वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह बोलबाला शुरू हो गया। वो इस्लाम जिसको एक दिन कुफ़ार मक्का ने मजबूर करके मुसलमानों को और वहाँ से हिजरत के ऊपर मजबूर किया और फिर वो अपने घर बार, अपने ख़ानदान और फैमिलियाँ छोड़कर तो मदीना की तरफ तशरीफ़ ले आए। और इसके पस मंज़र में ये था कि जिसको मुस्तशरिक़ीन ने और जो नाम नहाद जो इस्लाम के मुखालिफिन लोग आते हैं वो इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमने इस्लामोफोबिया के ऊपर भी प्रोग्राम किया था, तो वो ये कहते हैं जी कि मुसलमानों ने क्योंकि यहाँ आकर तो ये टोलियाँ बनाकर तो वो उनके तजारती काफ़िलों को लूटते थे। तो इसके लिए यानी इस बात को यहाँ पर क्लियर करना इंतहाई ज़रूरी है कि इसके पस मंज़र में असल जो वजह थी वो ये थी कि पूरी एक हिस्ट्री बड़ी पड़ी है लेकिन उसको उजागर नहीं किया जाता। मुस्तशरिक़ीन के अंदर इतनी जुर्रत नहीं होती। जब इस्लाम दुश्मनी में वो बात करते हैं ओरिएंटलिस्ट, तो उस वक्त वो इन चीज़ों के ऊपर गौर नहीं करते कि ये तारीख़ का हिस्सा हम नज़रअंदाज क्यों कर रहे हैं। तो मुसलमानों के ऊपर तशद्दुद होता, जुल्म होता, जब हिजरत की उनकी जायदादें कब्ज़ ज़ब्त कर लें और फिर उनके जो बाकी पीछे फैमिली के लोग बच जाते थे उनके ऊपर तशद्दुद और जुल्म होता था। मुसलमान जब मदीना शरीफ में आ गए तो उन्होंने भी, ज़ाहिरी बात है कि अब इसको तो सोचना है कि 24 घंटे हमारे ख़ानदानों के ऊपर जुल्म और सितम हो रहा है और हमारे लोगों को छोड़ नहीं रहे हैं। तो ये उसके पीछे एक लॉजिक थी। और जब ये वाक़या पेश आ गया तो अब इसमें आप इस बात से अंदाज़ा करेंगे कि कुफ़ार को इसके ऊपर फ़ख्र था, इस बात के ऊपर कि हम आज ये जो मुसलमान हमसे किसी तरह यहाँ से छुप कर भाग गए, वो तो ये कहते थे ये भाग गए हैं, तो ये भाग गए हैं, इनको हम ज़मीन अब नीस्तो नाबूद कर देंगे, इनका सफाया कर दिया जाएगा। अब वो जब वो तैयारी करके आते हैं और इस बदर के मुकाम पर जो कि बहुत करीब था मदीना शरीफ के, इस पर पड़ाव होता है, तादाद का आप अंदाज़ा करेंगे तो आप इस बात से हैरान रह जाएंगे कि 313 अफराद मुसलमानों की तरफ से इस जंग के लिए तैयार हुए। और उन 313 की हालत क्या है, जंगी सामान क्या है, 70 ऊँट हैं। 313 अफराद ने मुकाबला करना है कुफ़ार के 3000 का, ठीक है, जो कि तकब्बर और गुरूर और ताकत की उसके गुरूर के अंदर मस्त चले आ रहे हैं। 313, 3000, इधर अफराद कितने हैं हमारे पास, और 70 ऊँट हैं, वहाँ 700 ऊँट लेकर वो आ रहे हैं। इनके पास 200 घोड़े हैं और 2 घोड़े हैं मुसलमानों के लश्कर के पास, वहाँ 200 घोड़े हैं। तो अब इसे 8 तलवारों के साथ 313 बंदों ने लड़ना था। लेकिन तकवा की मजबूती
دین کے ساتھ ان کا لگاؤ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو تسلیم کر لینا، ان کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے ان مسلمانوں کی غیب سے نصرت اور مدد کی۔ فرشتوں کا نزول ہوا، مختلف روایات کے اندر کہ کتنے تعداد میں فرشتے نازل ہوئے، اور مسلمان یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں اگر ایک لکڑی ہوتی تھی نا، وہ لکڑی ہم کافر کی طرف یوں کرتے تو اس کا سر کٹ جاتا۔ اللہ وہ کاٹنے والے کون تھے؟ وہ اللہ کے مقرر کردہ فرشتے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ نے ایسے مسلمانوں کی نصرت اور مدد کی کہ وہ 3000 جو کافر وہاں پر آئے، ان کی پسپائی ہوئی، ان کو شرمندگی ہوئی۔ ان کے بڑے 3 سردار جو پہلے اترے میدان کے اندر یہ سوچتے ہوئے کہ یہ مسلمان تو وہاں سے بھاگ گئے تھے، کمزور اور ناتواں ہو چکے ہیں، یہ ہمارا مقابلہ کس طرح کر سکتے ہیں؟ تینوں سرداروں کا پہلے ہی وار کے اندر صفایا کر دیا گیا، اور بڑی تعداد میں جو سرداران قریش تھے وہ اس جنگ کے اندر قتل ہو گئے۔ اللہ اکبر، سبحان یہاں سے پھر ابو سفیان کو وہ حکمرانی ملی اور وہ ان کو لے کر واپس گئے۔ ٹھیک ہے، لیکن اس میں ایک واقعہ دیکھیں گے کہ ہم کے محبت کتنی ہے دین کے ساتھ۔ 2 بچے، ابھی ان کی بڑی عمر نہیں ہے، لڑکے ہیں اور چھوٹی عمر کے لڑکپن کے اندر ہیں، وہ آتے ہیں اور آ کر ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمیں بتایا جائے۔ ایک صحابی سے عرض کرنے لگے کہ ابو جہل کے بارے میں بتائیں کہ وہ کون ہے، ہم نے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے۔ تو جب قدرتی اسی وقت وہ سامنے سے گزر رہا تھا، انہوں نے اشارہ کیا کہ یہ ابو جہل ہے۔ دونوں بچے گئے اور دونوں نے جا کر اس پر حملہ کر دیا، ایک نے اس کی ٹانگ کے اوپر وار کیا، ایک نے اس کے گھوڑے کے اوپر وار کیا۔ جواباً ان میں سے ایک بچے کی معاذ تھا جو اس کی یہ بازو ایک الگ ہو گیا، لٹک گیا۔ جب اس کو محسوس ہوا کہ یہ میرا بازو رکاوٹ بن رہا ہے، اس نے وہ بازو اپنے پاؤں کے نیچے رکھ کے اس کو ایسے کھینچ کے بازو کو الگ کر دیا تاکہ یہ رکاوٹ نہ بنے، اور ان 2 بچوں نے اور پھر ان کا ایک بڑا بھائی ان کے ساتھ آیا، انہوں نے ابو جہل کا وہاں پر خاتمہ کر دیا۔ اس سے آپ اندازہ کریں گے کہ مسلمانوں کے اندر محبت کتنی تھی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کے اوپر جو ایمان ہے نا، اس کا یہ تقاضا تھا کہ ایک صحابی کھجور کھا رہے ہیں اس وقت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اعلان فرمایا کہ آج کے دن جو ثابت قدم ہو کر لڑے گا وہ جنت میں سیدھا جائے گا۔ کھجوریں پھینکی میدان میں، کہنے لگے میرے اور جنت کے درمیان میں اتنا تھوڑا فرق، اور اس کے بعد جنگ کرتے ہوئے وہ شہید ہو گئے اور وہ جنت میں جائے۔ واہ سبحان اللہ، واہ بہت ہی زبردست۔ چلیں جی، اب اس حوالے سے ہم اور بھی بات کریں گے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بھی ہم نے بریک کے بعد جب واپس آنے ہیں تو ڈسکشن کرنی ہے۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ پیام رمضان میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ پروفیسر عین الحق بغدادی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، مرغوب حمدانی صاحب موجود ہیں۔ بریک پر جانے سے پہلے ہم یوم بدر کے حوالے سے بات کر رہے تھے۔ یوم بدر کی ٹاپک کو وائنڈ اپ کرتے ہوئے، کیونکہ اگلا ٹاپک بھی جس پہ ہم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بات کرنے والے ہیں، ان کی زندگی کے حوالے سے، اور جو خاص طور پر موجودہ دور ہے اس میں خواتین کے لیے کیا، اس کی زندگی میں کیا کیا رہنمائی موجود ہے، اس حوالے سے بات کروں گی۔ میں چاہوں گی بغدادی صاحب آپ پہلے آغاز میں غزوہ بدر سے موجودہ دور کو ریلیٹ کر کے پھر حضرت عائشہ کے حوالے سے ہمیں کچھ بتائیں۔ اچھا، غزوہ بدر کے حوالے سے نا سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہمیں سبق آج کے دور میں لینا چاہیے اور سیکھنا بھی چاہیے، وہ یہ ہے کہ آج بھی اسلام اسی طرح خطرے میں ہے، اور اسی طرح شدت سے غیروں سے ہمیں خطرہ لاحق ہے۔ اس کے لیے ہم نے کس طرح تیاری کرنی ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اپنی جو تقوی و طہارت اور اللہ کے رسول کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے اس کو ہمیں مضبوط کرنا ہے۔ نمبر 2 یہ ہے کہ ہمیں ہمیشہ حق اور سچ کا ساتھ دینا ہے۔ غزوہ بدر کے اندر جو ہم اسباق پڑھتے ہیں اور واقعات، اور بڑے خوش ہو کے لوگوں کو سناتے بھی ہیں کہ ایک طرف سے اگر بیٹا آ رہا ہے تو دوسری طرف سے باپ اس کے مقابلے میں آ رہا ہے، ایک طرف سے اگر بھائی آ رہا ہے تو دوسری طرف سے بھی اس کا بھائی اس کے مقابلہ کرنے کے لیے آ رہا ہے، اور وہ تلواریں اٹھا کے آتے ہیں اور ایک دوسرے کے سر جدا کرتے ہیں جو بھی اس میں۔ تو یہ جب چیزیں ہم دیکھتے ہیں اور سارے کلوز ایک دوسرے کے رشتہ دار ہیں، کوئی کسی کا چچا ہے، کوئی کسی کا ماموں ہے، تو وہاں پر فرق کیا تھا کہ حق کا ساتھ دینے کے لیے انہوں نے اپنے رشتوں کو بھول دیا۔ آج کے دور میں ہم اپنے رشتوں کو کبھی نہیں بھولے ہیں حق کا ساتھ دینے میں۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ حق کو پیچھے چھوڑتے ہیں، سچ کو چھوڑ دیتے ہیں، اور اپنے کسی رشتہ دار یا کسی دوست یا کسی مفاد کی خاطر ہم اس چیز کا ساتھ دے دیتے ہیں اور جھوٹ بول لیتے ہیں، جھوٹی قسمیں اٹھا لیتے ہیں، کبھی سچ نہیں کہیں گے۔ تو اس سے ہمیں جو سب سے بڑا جو سبق ہمیں ملتا ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں ہمیشہ سچ اور حق کا ساتھ دینا چاہیے۔ دوسری بات کہ دنیا کی بے ثباتی کے اوپر ہمارا یقین ہونا چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کے مطابق جب آپ نے فرمایا کہ جنت اور اخروی زندگی اور وہ دائمی زندگی ہے، تو ہمیں بھی اس بات کو تسلیم میرا خیال ہے کر لینا چاہیے کہ حضور کے الفاظ درست تھے۔ ہم سنتے ہیں، بیان تو کرتے ہیں، لیکن ہم اس پر عمل نہیں کرتے۔ عمل ہمارا ظاہر کر رہا ہے کہ ہمارا دنیا میں سب کچھ ہے،
ہم اسی کو اپنا سب کچھ بنا چکے ہیں. جھوٹ، سچ، فراڈ، حرام، سب کچھ ہم اس کے لیے کر رہے ہیں تاکہ دنیا میں ہمارا بڑا گھر، بڑی آسائشیں، یہ سب کچھ میسر آئے. نمبر 1. دوسری جو آپ نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بات کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ زوجہ پاک اور امہات المومنین سے وہ ہماری ماں کہ جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے حضرت جبریل امین کو آپ کی تصویر ایک ریشمی کپڑے کے اندر لپٹی ہوئی دے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بھیجا، اور اس میں حضرت جبریل آئے اور انہوں نے آ کر یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کی دنیا اور آخرت میں آپ کی زوجہ ہیں. تو دنیا اور آخرت کی ضمانت ہے ساتھ کی، تو اس سے بڑھ کر اور کسی کو کس ساتھ کی ضرورت ہوگی کہ حضور، میں نے جس طرح پہلے بھی ایک دن عرض کیا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک نظر دیکھ لینا وہ دنیا بھر کے عبادت گزاروں سے بڑھ جاتا ہے اس کا رتبہ اور مقام. تو کہاں وہ امہات المومنین جو شب و روز جن کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گزرتے، اور بالخصوص سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ وہ پہلی یعنی کمواری عورت ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ بنی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں کے ادب، احترام اور ان کی تسلی اور تشفی کے لیے مختلف یعنی جو یا مطلقہ یا بیوہ عورتیں ہیں ان سے شادیاں فرمائیں. تو اس سے بھی ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا عورتوں کے حقوق اور ان کو شیلٹر پرووائڈ کرنے کے حوالے سے کتنے آپ کانشیس تھے، جو کہ آج کے دور میں نہیں ہو رہا ہے، یہ چیزیں لوگ نہیں کرتے ہیں. اچھا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ فرماتے ہیں کہ جب بھی ہمیں کسی حدیث پاک میں مشکل ہوتی تو ہم سیدہ کے پاس جاتے اور آپ ہمیں اس کا حل فرماتی، گویا کہ آپ فقیہ تھیں. اچھا، ایک اور امپورٹنٹ بات جو کہ عرب میں نے یہ پاکستان میں مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی تھی، عرب میں جا کے سمجھ آئی. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا تھا وہ رجل کا لفظ استعمال ہوتا تھا. رجل عربی میں مرد کو کہتے ہیں. اچھا، تو گویا کہ آپ کی جو جرت و بہادری اور بے باکی ہے اس کی بنیاد پر آپ کو رجولیت کا کس سے یاد کیا جاتا تھا کہ آپ مردوں کی طرح بات کرتی ہیں، اور آپ کی جو حکمت ہے، دانش ہے، علمیت ہے. صحابہ جب حاضر ہوتے اور کئی بار صحابہ نے جا کر سوال کیا کہ سیدہ سے کہ کیا ہم آپ سے کچھ ایسے سوالات بعض اوقات ہوتے جو نہیں پوچھے جا سکتے، تو سیدہ فرماتی ہیں کہ آپ میرے بیٹوں کی طرح ہیں، آپ میری اولاد کی طرح ہیں، جو اپنی ماں سے پوچھ سکتے ہیں نا وہ آپ مجھ سے بھی پوچھ سکتے ہیں. کیا حکمت تھی. اور سب سے زیادہ مسائل جو تھے بالخصوص عورتوں کے متعلقہ احادیث مبارکہ وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں. پھر جب کچھ بدبختوں نے آپ کے اوپر ایک تہمت کی کوشش کی تو آپ کا یہ مقام و مرتبہ ہے کہ اللہ رب العزت اتنے جلال میں آئے کہ جو آپ کی براعت کے اندر آپ کی جسٹیفیکیشن میں جو آیات نازل ہوئیں تو اللہ رب العزت نے بسم اللہ کے بغیر وہ آیات نازل فرمائیں. سورہ براعت جو ہے اس میں بسم اللہ کے ساتھ وہ شروع ہی نہیں ہوتی. 11 آیات یک کے بعد دیگرے آپ کی براعت میں اور آپ کی شان میں نازل ہوئیں. تو اس سے بڑھ کے آپ کا مقام و مرتبہ یہ پارسائی اور ان چیزوں کی ہمیں آج کے دور میں بھی ضرورت ہے. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا آپ کے ساتھ تعلق جو کہ پریکٹیکلی ہماری سوسائٹی کے اندر آج ازدواجی زندگی کے اندر جس چیز کی بہت کمی ہے، آپ ان کے ساتھ ایک ایسی انسیت کا تعلق رکھتے کہ باقاعدہ دوڑ لگاتے، یعنی شام کو واک کے لیے نکلتے تو ان کے ساتھ دوڑ لگاتے اور بعض اوقات خود آگے نکل جاتے اور بعض اوقات پیچھے رہ جاتے. تو ایک بار بلکہ اس مذاق میں فرمایا بھی کہ شاید اب وزن بڑھ گیا تو اس لیے آپ مجھ سے ہار گئی ہیں. تو اس طرح کی یہ چیزیں آج کے دور میں کہیں کوئی خاوند اور بیویاں کے آپس کے ازدواجی تعلقات کے اندر موجود ہیں. حضور کی ذات سے تو ہمیں یہ چیزیں سیکھنی تھی کہ ہم نے اپنے گھروں کو خوبصورت کیسے بنانا ہے اور ان کے اندر سکون کیسے لانا ہے. تو وہ سکون لانے کے لیے اسی طرح آپ فرماتی ہیں کہ مسجد میں ایک افریقہ سے ڈیلیگیشن آیا ہوا تھا جو کھیل کر رہے تھے، تو میں نے دیکھنا تھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے اپنی چادر میں لیا، یعنی پردے میں لیا، اور پھر میں آپ کے اس کندھے کے اوپر اپنا سر رکھ کے تو باقاعدہ وہ دیکھتی رہی. تو آپ یہ جو ہمارا پروگرام کا مقصد آخری جملے میں یہ بیان کروں گا کہ ہر بات یہاں صرف تذکیر کے لیے ہوتی ہے. آپ کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے، دونوں کے لیے یہ مطالعہ ہونا چاہیے، مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی، اور ہم پریکٹیکل زندگی کے اندر اس کو پریکٹس کریں. ٹھیک ہو گیا. مجھے بریک پر جانا ہے لیکن بریک پر جانے سے پہلے میں ہمدانی صاحب سے ریکویسٹ کروں گی کہ ہم بریک پر ان کے کلام سے ہی جائیں. کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا، کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا،
اس کی دولت ہے فقط نقش کف پا تیرا، پورے قد سے میں کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم، پورے قد سے میں کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا، دستگیری میری تنہائی کی تو نے ہی تو کی، دستگیری میری تنہائی کی تو نے ہی تو کی، میں تو مر جا میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، عرش اعظم سے جس کی بڑی شان ہے، روضائے مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، روضائے مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، سرور دو جہاں سے دعا ہے میری، ہے نصیب چشم تر التجا ہے میری، یہ نصیب چشم تر التجا ہے
ان کی فہرست میں ہمارا بھی نام ہو، ان کی فہرست میں ہمارا بھی نام ہو، جن کا روزانہ جانا مدینے میں ہے، ان کی فہرست میں ہمارا بھی نام ہو، جن کا روزانہ جانا مدینے میں ہے۔ جب نظر سوئے طیب روانہ ہوئی، ساتھ دل بھی گیا ساتھ جا بھی گئی، ساتھ دل بھی گیا ساتھ جا بھی گئی، میں منیر اب رہوں گا یہاں کس لیے، میں منیر اب رہوں گا یہاں کس لیے، میرا سارا اثاثہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے۔ ماشاءاللہ، محمد شعیب خان قادری ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو خوش آمدید بھی کہیں گے، اور بہت شکریہ اتنے خوبصورت نعت کے لیے، کلام کے لیے۔ پیام رمضان میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس سال کے اندر ہمارے ساتھ ہمیں مختلف گیسٹ جوائن کرتے ہیں، لیکن آج جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہے، ہم آف ایئر جب بات کر رہے تھے تو میرا بڑا انٹرسٹ ڈیولپ ہوا ہے، جب بھی ہم سائیکالوجی یا سائیکیٹرسٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ کیا چیزیں ہیں اور کس طرح سے نفسیاتی مسائل کا حل نکل رہا ہے جدید دور کے اندر، تو بڑا انٹرسٹ کا ٹاپک ہوتا ہے، لیکن ان کا صرف یہ ایک ایکسپرٹیز نہیں ہے، ماشاءاللہ ان کا جو پورٹ فولیو ہے بڑا زبردست ہے۔ 32 سے زائد جو کتابیں ہیں لکھ چکے ہیں، لائف کوچ ہیں، مائنڈ سائنسز ایکسپرٹ ہیں، اس کے ساتھ ساتھ مارشل آرٹ کوچ بھی ہیں، جو کہ 10 لاکھ سے زائد افراد کو تربیت دے چکے ہیں، اور بے شمار جو نفسیاتی علاج کے طور پہ بے شمار افراد کا نفسیاتی علاج بھی کر چکے ہیں بذریعہ ہپنوسس اور NLP کر کے۔ یہ کیا ہے ٹریٹمنٹ، طریقہ علاج کیا ہے، کس طرح سے ہوتا ہے، اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جی ان کی جو بکس ہیں یا امت مسلمہ کے مسائل ہیں، بین الاقوامی مسائل ہیں، ینگسٹرز کے حوالے سے جو ان کی فکری سوچ ہے اس میں جو ایک کولیپس نظر آ رہا ہے، اس کے حوالے سے بہت ووکل ہیں اور ٹریننگز بھی دے چکے ہیں۔ ڈاکٹر محمد عارف صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم سر، بہت شکریہ، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ زبردست، گریٹ۔ آپ کو پیام رمضان میں خوش آمدید۔ پہلے تو مجھے بہت اچھا لگا یہاں پر آ کے، اتنا زبردست سیٹ اپ۔ تھینک یو، دیٹس سو کائنڈ آف یو۔ ڈاکٹر صاحب میں بھی آپ کا پورٹ فولیو دیکھتی تھی، لیکن ہماری انفارچونیٹلی آف ایئر صرف ایک ہی ٹاپک پہ بات ہوئی۔ میں چاہوں گی ذرا اپنا یہ جرنی ہمارے ساتھ شیئر کریں، یہ اتنی زیادہ ڈائیورسٹی ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے آپ کی پروفائل میں۔ ایسے ہے کہ میں نے سوچا تھا کہ وہ کام کروں جو کوئی اور نہیں کرتا، تو جب میں نے مارشل آرٹس کا آغاز کیا تو میرے علاقے میں، میرے خاندان میں، میرے شہر میں آئی ایم دا اونلی ون۔ یوگا سٹارٹ کیا تو میرے علاوہ کوئی نہیں کرتا تھا، ٹریننگ کی فیلڈ میں آیا تو میرے علاوہ کوئی نہیں کرتا تھا۔ اسی طریقے سے پرسلار علوم سمجھا گیا تھا، ہپناٹزم پتہ نہیں ذہن کو قابو کر لیتے ہیں، NLP کیا ہوتی ہے، لوگ آگ پہ چلتے ہیں، میں نے آپ کو ویڈیو دکھائی، لوگ آگ پہ چل رہے ہیں، یہ سب کیسے ہوتا ہے، تب میں نے انہیں ایکسپلور کرنا شروع کیا۔ ٹھیک ہے، تب مجھے پتا چلا کہ اللہ رب العزت نے جو قرآن پاک میں کہا ہے وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، زمین اور آسمان کی قوتوں کو انسان کے لیے مسخر کر دیا۔ دراصل وہ مسخر کرنے کی صلاحیت یہاں رکھی ہے، اگر آپ نے اسے مسخر کر لیا تو کائنات آپ کے سامنے زیر نگیں ہو جاتی ہے۔ تو بس اسی پر کام کیا، مائنڈ کے اوپر کام کیا، لوگوں کو بتایا، سمجھایا، سکھایا، نتیجتاً آج آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں۔
کیا بات ہے، زبردست. یہ جو ہپنوسس اور ہم دوسرے طریقہ علاج کے حوالے سے بات کریں، میری انڈرسٹینڈنگ میں ایک یہی چیز تھی کہ جی ہم جب جاتے ہیں، اگر آپ کو سائیکولوجیکلی کوئی چیز ہے تو آپ ایک سائیکیٹرسٹ یا سائیکالوجسٹ کے پاس جاتے ہیں، تھیراپی لیتے ہیں، کنسلٹ کرتے ہیں، اور اس کے بے شمار سیشنز ہوتے ہیں. یہ ہم نے بات کی. ذرا ہمیں ہپنوسس کے تھرو بتائیں کیا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے. ہپنوسس جو ہے ایک تو یہ فاسٹسٹ وے ہے جہاں پہ ایک ریگولر کنونشنل سائیکالوجی میں آپ کو 30 سے 50 تک سیشن لینے پڑتے ہیں، بالکل، تب جا کے کسی حد تک بیٹرمنٹ آتی ہے، اور 60-70% تک سکسیس ریٹ ہے. جبکہ ہپنوسس میں عمومی طور پر 1 to 6 سیشنز میں کلائنٹ 96% ٹھیک ہو جاتا ہے. اس کی جو سکسیس ریشیو ہے وہ +90 96 اور بعض معاملات میں 98% تک ہے. اچھا. دوسرا، اس میں آپ نا اس کے زخموں کو نہیں کریدتے کہ اچھا کیا ہوا تھا، کس نے کہا تھا، اچھا گھر میں ایسا ہوتا ہے تمہارے ساتھ. اب اس کے زخموں کو کریدتے ہیں نا جب، وہ اور زیادہ دکھ میں، ٹراما میں چلا جاتا ہے. ہم ہپنوسس میں ان تمام چیزوں کو بائی پاس کرتے ہیں، اس کی فیلنگز کے اندر جاتے ہیں، دماغ میں جا کے فیلنگز کو چینج کر دیتے ہیں. وہ متعلقہ واقعہ یا متعلقہ شخصیت یا متعلقہ الفاظ اب اس سے اریٹیٹ نہیں کرتے. اسی طریقے سے اگر ڈپریشن، انگزائٹی کا معاملہ ہے تو ہم اسے سمجھانے کی بجائے جس وجہ سے وہ ڈپریشن یا انگزائٹی یا خوف پیدا ہو رہا ہے وہاں جا کے اس سوئچ کو آف کر دیتے ہیں. اور یہ کیسے ہوتا ہے ہپنوسس؟ وہ جیسے بھی آپ نے اپنی کنورسیشن کا آغاز بھی کیا کہ نارملی لوگوں کو لگتا ہے کہ اچھا نہیں، دماغ قابو میں کر لیتے ہیں، آپ چلے گئے اور پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. یہ کیا ہوتا ہے بیسیکلی اور کس طرح سے یہ چیز؟ جو عام فہم زبان میں بتاتا ہوں، عام فہم زبان میں یہ کہتے ہیں، سائیکالوجی کے حساب سے بتا دوں کہ 10% آپ کا شعور ہے، کانشیس مائنڈ، 90% آپ کا انکانشیس ہے. ہم سب کے سب جو معاملات کر رہے ہیں وہ کانشیس مائنڈ سے 10% پہ کر رہے ہیں، مگر اس کی وجوہات 90% میں ہیں. اچھا، بالکل. ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم آپ کے دماغ کے کریٹیکل فلٹرز کو ڈاؤن کرتے ہیں، آپ کے سب کانشیس یا انکانشیس میں چلے جاتے ہیں. وہاں جو وجوہات ہیں ان وجوہات کو یا بدل دیتے ہیں یا ان کی انٹینسٹی کم کر دیتے ہیں یا انہیں ایک نیا رخ دکھا دیتے ہیں. بالکل صحیح. ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں تاکہ آپ اپنے اصل ٹاپک کی طرف بھی آ سکیں. بالکل. اچھا، ایک چھوٹا سا بچہ ہے 5-6 سال کا، 7 سال کا، ویسے بیٹھا ہوا ہے، اس کے ہاتھ پہ ایک مکڑی رینگ رہی ہے. وہ بڑا انجوائے کر رہا ہے کہ وہ ٹنگلنگ سینسیشن ہے، کتنا مزہ آ رہا ہے، بڑا مزہ آ رہا ہے اسے، وہ انجوائے کر رہا ہے. یکدم ماں کمرے میں داخل ہوتی ہے، وہ دیکھتی ہے یہ، وہ چیخ مارتی ہے، یہ کیا، اور زور سے جھپٹا مار کے وہ مکڑی پرے کرتی ہے. اب 6-7 سال کا بچہ سیکھتا ہے. یہاں پر اس نے ایک بیہیویئر لرن کیا کہ مکڑی اگر ہاتھ پہ بیٹھے تو ڈرا جاتا ہے، چیخ ماری جاتی ہے، انجوائے نہیں کیا جاتا. حالانکہ مکڑی نے کچھ نہیں کرنا تھا، مگر بچے نے ماں کی چیخ اور اس کے خوف زدہ لہجے سے یہ سیکھ لیا کہ اسے ڈرنا ہے. اب اس کے دماغ میں یہ گرا بیٹھ کہ جب بھی وہ مکڑی کو دیکھے گا وہ ڈرے گا. بالکل صحیح ہے. اب وہ سائیکالوجسٹ کے پاس جائے گا، وہ 1000 دفعہ سمجھائے گا، مگر لاشعور میں وہ جڑ بیٹھ چکی ہے. اب ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے اس کے لاشعور تک ایکسیس لینی ہے. ایج ریگریشن، ماضی میں جانا ہے اس کے ماضی میں، اس وقت جس وقت ماں نے چیخ ماری تھی، ہم نے اس آواز کو کم کر دینا ہے، بلر کر دینا ہے، یا ماں کو سین سے آؤٹ کر دینا ہے کہ دوبارہ کہ مکڑی کو وہ دیکھے تو واقعہ اسے یاد نہ آئے. راستے میں ایک دیوار بنا دینی ہے ہم نے. تو اب جب دوبارہ مکڑی آئے گی اس کا دماغ اسے وہ میموری ریکال نہیں کرنے دے گا. جب میموری ریکال نہیں ہوگی تو وہ چیخ نہیں مارے گا. لیکن دیکھنے میں جتنا سادہ ہے کرنے میں اتنا مزہ بھی آتا ہے، مشکل ہے لیکن ہم کر دیتے ہیں. 1 سے 6 سیشن میں معاملات حل ہو جاتے ہیں. ویری انٹرسٹنگ. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے چونکہ ابھی ہمیں میں آپ کی پورٹ فولیو یا پروفائل کے حوالے سے پڑھ بھی رہی تھی، آپ نے نوجوانوں کے حوالے سے بڑا کام کیا ہے، اور ظاہر ہے آپ ہماری زیادہ تر آبادی ینگسٹرس پر مشتمل ہے، لیکن انفارچونیٹلی ود ٹائم چیزیں بڑی کمپلیکیٹ بھی ہو رہی ہیں فار ینگ پیپل. جو فکر ہے، سوچ ہے، اس میں بہت سارے چینجز آ رہے ہیں، اور وہ چینجز اچھے نہیں ہیں کہیں نہ کہیں. اس حوالے سے بھی کچھ بتائیں. میں اپنے کئی پروگرامز میں ایک فکرہ بولتا ہوں، اسی کو ریپیٹ کرنے جا رہا ہوں. میں اس لیے کروں کہ ویور پریشان نہ ہو جائے کہ یہ باتیں کتنی دفعہ سنیں گے، مگر اس چینل کے ویورز ڈیفرنٹ ہوں گے. ہم اس وقت گزشتہ 1000 سال کی سب سے خطرناک جنگ لڑ رہے ہیں، گزشتہ 1000 سال کی. اس جنگ کو خطرناک میں اس لیے کہتا ہوں کہ ہمیشہ عورتوں کو اور بچوں کو اور بوڑھوں کو جنگ سے معافی دے دی جاتی تھی کہ یہ غیر حربی ہیں، انہیں کچھ نہ کہو. ہمارے دشمن نے فضاؤں میں ہمیں آزما لیا، پانیوں میں آزما لیا، پہاڑوں پہ آزما لیا، غاروں میں آزما لیا، میدانوں میں آزما لیا. جب انہیں پتہ لگا کہ ان جگہوں پر انہیں شکست نہیں دی جا سکتی، انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب میدان جنگ بدلا جائے. تو میدان جنگ کیا ہوگا؟ فیصلہ یہ کیا گیا کہ وہ میدان جنگ اس نسل کی عورتوں اور بچوں کے ذہن ہوں گے. قلب و نظر کی جنگ ہوگی جس میں مائک اور کیمرے کا استعمال کیا جائے گا، بارود کا استعمال کم کیا جائے گا. یہ نظریات اور عقائد کی جنگ لڑی جائے گی. جب آپ نے ایک آدمی کے نظریات ہی بدل ڈالے، عقائد بدل ڈالے، روح محمد نکال دی اس کے اندر سے،
اس کے بعد آپ کو اس پہ بارود برسانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ جب وہ آپ کا فکری اور نظریاتی غلام بن گیا، اس کا کام ہے صرف اطاعت کرنا. وہ سوال نہیں اٹھائے گا، وہ سود کے اوپر سوال نہیں اٹھائے گا، وہ فیشن انڈسٹری پہ سوال نہیں اٹھائے گا، وہ ولگیرٹی پہ سوال نہیں اٹھائے گا، پورنوگرافی پہ سوال نہیں اٹھائے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ ان کا فکری غلام ہے. وہ سمجھتا ہے کہ معیشت یہی ہے، دنیا یہی ہے، میڈیا یہی ہے. جب وہ سوال اٹھانے کے قابل نہیں رہے گا تو لڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو یہ ہمارے جوان کو نشانہ بنایا گیا کہ اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سلب کر کے اسے مغرب کا فکری اور نظریاتی غلام بنانے کی کوشش شروع کی گئی. اور بدقسمتی سے ہماری این جی اوز کے ساتھ ساتھ ہمارے بے شمار تعلیمی ادارے ان کے اعلی کار یا سہولت کار بن کر کام کر رہے ہیں، اور ہم اپنے بچوں کو وہاں بھیج کے سمجھتے ہیں کہ ہم تربیت کا بندوبست کر رہے ہیں. پھر وہی بچے ماں باپ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. پھر اولڈ ہوم بننے لگ گئے. اولڈ ہوم کیوں بننے لگ گئے؟ آپ نے بچوں کو ان اسکولوں میں تربیت دلوائی ہے جہاں بتایا گیا کہ ہر آدمی اپنا بوجھ خود اٹھاتا ہے، فیملی کی اکائی کی میں نہیں رکھتی. یہ وہ جنگ ہے. ویری امپورٹنٹ. اور یہ چیزیں ہم کہیں نہ کہیں بڑی نظر انداز کریں. ڈاکٹر صاحب سے ہم اور بھی ڈسکشن کریں گے. مین ویل ذرا کچن کا رخ کر لیتے ہیں. کنیز فاطمہ کا کھانا بنتا چلا جا رہا ہے. کیا بن رہا ہے، کیا ریسیپی ہے، ہمیں بتائیں کنیز فاطمہ. آج کی جو ریسیپی ہے وہ تو سب سے پہلے ڈرنک میں ہے چٹپٹا لمکا ویجیٹیبل پکوڑا ود کنور چٹپٹا آل پرپس مسالہ، اور ساتھ ہی ساتھ سوبروسو کے کرسپی پاپرس میک اینڈ چیز. تو جو میرا میک اینڈ چیز ہے وہ تو انڈر پروسیسنگ ہے، اور جو چٹپٹا لمکا ہے وہ بالکل تیار ہے. اس کو اسمبل کرنے کے لیے میں بالکل ریڈی ہوں. اور یہ جو ہمارے ویجیٹیبل پکوڑا کا بھی جو یہ سارا مٹیریل ہے یہ بھی ریڈی ہے. اب اس کے اندر جو رہ گیا ہے ڈالنا وہ ہے صرف اور صرف کنور کا چٹپٹا آل پرپس مسالہ. اوکے. تو یہ آپ نے ایڈ کرنا ہے اکارڈنگ ٹو یور اسپائس لیول ٹیسٹ، کتنا آپ کو پسند ہے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو چٹپٹا آل پرپس مسالہ ہے یہ میری چٹپٹا لمکا میں بھی جائے گی. اس کے اندر میں نے لیمن جوس ڈالا ہے، بلیک سالٹ ایڈ کیا ہے، اور یہ چٹپٹا مسالہ، اور ساتھ ہی ساتھ جائے گی 7 اپ. اوکے. تو کنیز فاطمہ یہ بہت چونکہ اس میں چٹپٹا مسالہ سن کے مجھے ہو رہا ہے کہ یہ بہت اسپائسی ہوگی. نہیں، کیونکہ ہم نے اس کو ایک چٹپٹا فلیور دینا ہے، بہت مائلڈ دیا ہے. مائلڈ سا، یہ نہیں کہ آپ نے بھر بھر کے مسالہ ڈالنا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اب اس میں جائے گی 7 اپ. اوکے. اور یہ ہماری چٹپٹا لمکا بالکل ریڈی ہے. بہترین. اور پکوڑوں کا بیٹر بھی ریڈی ہے جس میں آپ نے کنور کا مسالہ ایڈ کیا ہے. اب میں نے پکوڑوں کو صرف اور صرف فرائی کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا. چلیں جی، ہماری یہ دونوں ریسیپیز بالکل ریڈی ہو گئی ہیں. تو بہت ایزی ہیں، آپ بھی ٹرائی کریں. اور یہ جو آل پرپز مسالہ ہے یہ بہت اچھا فلیور ہے اس کا، اور کافی اس کے نام جیسا چٹپٹا ہے اس کا فلیور بھی ویسا ہی ہے، کافی چٹپٹا ہے. بہترین. چلے جی ہم بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور کنیز فاطمہ کا جو میک اینڈ چیز ہے، کرسپی پاپر میک اینڈ چیز، وہ بھی ریڈی ہو رہا ہے. اس کی بھی ریسیپی جانیں گے. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. صدیوں سے ہے بس مدحت والا کرنا، تیری یادوں سے تہے دل میں اجالا کرنا. روح انور میری جانب میرے داتا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا. حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا، حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا. تو ابو بکر و عمر کا مجھے اترا دے دے، عشق عثمان غنی کا مجھے قطرہ دے دے. اپنے حسنین و علی زہرا کا
دے میں کہ ذرا ہوں مجھے وسعت صحرا دے دے یہ تیرے بس میں ہے قطرے کو بھی دریا کرنا یہ تیرے بس میں ہے قطرے کو بھی دریا کرنا پیارے کے پیار میں اللہ کے پیاروں کا ہجوم کہکشائے لیے پھرتی ہو نظاروں کا ہجوم قلب مومن پہ ہو جیسے تیرے یاروں کا ہجوم چاند کی طرح تیرے گرد وہ تاروں کا ہجوم وہ تیرا حلقۂ اصحاب میں بیٹھا کرنا وہ تیرا حلقۂ اصحاب میں بیٹھا کرنا کام رحمت یوں سر حشر میرا کر ہی گئی جھولی راشد میری خالی تھی جو بھر ہی گئی نا امیدی کی سبھی گرد جو جھڑ ہی گئی مجھ پہ محشر میں نصیر کی نظر پڑ ہی گئی کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا ماشاءاللہ محمد شعیب خان قادری ہمارے ساتھ موجود ہیں جی پیام رمضان میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید ڈاکٹر عارف ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ہم بات کر رہے تھے ڈاکٹر صاحب ابھی چونکہ ہم نے پہلے بھی بات کی نوجوانوں کے حوالے سے ظاہر ہے لیکن پوری دنیا کے اندر جو مسلمت امہ ہے یا مسلمان ہیں چاہے ہم اب اس وقت موجودہ کرنٹ سینیریو میں دیکھیں تو ہم فلسطین کی بات کر رہے ہیں کشمیر کی بات کر رہے ہیں جو چیلنجز ہمیں انٹرنیشنلی درپیش ہیں اس میں ہماری اسٹرانگ ریپریزنٹیشن ہونا اسٹرانگ سٹانس ہونا بڑا امپورٹنٹ ہے لیکن انفارچونیٹلی ابھی تک وہ چیز ہم نے ایکسپیرینس یا وٹنس نہیں کی جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں اس کی ایک نہیں درجنوں وجوہات ہیں اگر اس میں چیدہ وجوہات دیکھیں تو سب سے پہلے تو ہم نے اپنی 1.5 انچ کی علیحدہ مسجد بنائی ہوئی ہے مسالک میں ہم بٹ گئے صوبائیت میں ہم بٹ گئے لسانیت میں ہم بٹ گئے ترک کہتے ہیں سب سے پہلے ترک ہم کہتے ہیں سب سے پہلے پاکستان وہ کہتے ہیں سب سے پہلے عرب وہ کہتے ہیں سب سے پہلے افغانی حالانکہ سب سے پہلے امت مسلمہ کا کنسیپٹ تھا بالکل وہ اقبال نے غالباً کہا تھا نا کہ اخوت اس کو کہتے ہیں کہ چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بےتاب ہو جائے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پوری دنیا میں کسی بھی مسلمان کو کوئی ذکر پہنچے تو پوری دنیا کے مسلمان اکٹھے ہو جائیں ہم نے کہا کہ نہیں یہ ان کا مسئلہ ہے یہ میرا مسئلہ ہے سب سے پہلی ڈویژن یہاں پر ہوئی اس کے بعد اگلا سٹیپ ہماری اقتصادی تنزلی جو ہے کرپٹ جو ہے ہمارے قائدین ہیں ہر لحاظ سے دیکھ لیا جائے ہر ملک کے دیکھ لیا جائے انہوں نے اپنے خزانے تو بھرے عوام کے اوپر انفراسٹرکچر کے اوپر سائنس و ٹیکنالوجی کے اوپر عسکری علوم کے اوپر انہوں نے انویسٹمنٹ نہیں کی نتیجتاً آج ان کی اپنی سیکیورٹی غیروں کے ہاتھ میں ہے تو کرائے کی بندوق سے سیکیورٹی نہیں خریدی جا سکتی بندوق اپنی ہونی چاہیے اگر آپ کو سیکیورٹی چاہیے تو
اگر آپ بڑے خوشحال مسلم والی کی بھی بات کریں تو ان کی سیکیورٹی اس وقت عالم طاغوت کے پاس ہے, وہاں پہ بھی پھنس گئے. میڈیا کو لے لیں, پوری دنیا کا 97% میڈیا پنجہ یہود میں ہے. 97%. آپ لوگ جو نیوز لیتے ہیں, خواہ وہ اے پی پی سے لے رہے ہیں, وائس آف امریکہ سے لے رہے ہیں, بی بی سی سے لے رہے ہیں, وہ نیوز ایجنسیز جو ہیں وہ کس کی رپورٹ کس اینگل سے کرتی ہیں, ہر باشعور آدمی اس بات کو جانتا ہے. آپ اپنا ایجنڈا ان تک پیش نہیں کر سکتے. آپ سوشل میڈیا کو لے لیں, خواہ وہ فیس بک ہے, ٹویٹر ہے, کوئی بھی اکاؤنٹس ہیں, آپ اپنی مرضی کی پوسٹ تو کر کے دیکھیں. میرے ہر 6 مہینے میں ایک دفعہ اکاؤنٹ بند ہو جاتے ہیں, مجھے نئے اکاؤنٹ بنانے پڑتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ میرا سچ ان سے برداشت نہیں ہوتا. ہم اس میدان میں پیچھے رہ گئے, تعلیم میں پیچھے, ٹیکنالوجی میں پیچھے, عسکری میدان میں پیچھے, صوبائیت لسانیت میں جکڑے ہوئے, یہ بھی پیچھے. پھر اس کے بعد بجائے اس کے کہ ہم یہ ہاتھ ہے نا ہمارا, ہم اکٹھے ہوتے اور دشمن کے منہ پر پڑتے, ہم نے اس ہاتھ کو کھولا اور اپنے منہ پہ چپیڑے مارنے شروع کر دیں کہ تیرا مسلک یہ ہے, میرا مسلک یہ. ایسے چھوٹے چھوٹے مسائل کے اوپر لوگوں کو الجھا دیا گیا کہ اصل مسئلے کے اوپر سے ان کی توجہ ہٹ جائے. بالکل صحیح. سودی شکنجے میں پوری دنیا نے ہماری معیشت کو جکڑ لیا. آپ کو جو بھی انویسٹمنٹس آ رہی ہیں یا آپ کر رہے ہیں یا سرکاری ملازمین کو تنخواہیں مل رہی ہیں, سب کے سب اس سودی نظام میں سے گزر کے مل رہی ہیں. تو سودی نظام سے گزرنے کے بعد آپ کی معیشت میں برکت کہاں پہ رہ جائے گی؟ آپ کی اکانومی کا یہ حال ہے کہ آپ کے فیصلے ورلڈ بینک اور IMF کرتا ہے. آپ بجلی کی, پیٹرول کی قیمت تک کا خود تعین نہیں کر سکتے, بیکاز یو آر ناٹ اے ساورن اسٹیٹ. آپ نے ان کے پیسے دینے ہیں, آپ کو ان کے مطابق فیصلے کرنے پڑتے ہیں. اس کے بعد یہ ساری جو ہے سب کو پتہ ہے, لیکن اس کی جو مین جڑ ہے جس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا, وہ آپ کو بھی ایک دفعہ حیرانی ہوگی سن کے, اس کی مین جڑ ہے جمہوریت. ہم تو جمہوریت کے حق میں بولنا ایک فرض سمجھتے ہیں نا کہ جمہوریت سب سے بہترین نظام ہے. ان سب مسائل کی واحد جڑ ہے جمہوریت. اس کی وجہ آپ کی آنکھوں میں حیرانی مجھے ہنسنے پہ مجبور کر رہی ہے. اچھا, ہم نے ساری زندگی یہی پڑھا ہے, ڈیموکریٹک سسٹم ہونا چاہیے. پہلے تو ڈیموکریسی کی جو آپ نے تعریف بنائی تھی پہلے وہ بتا دوں. گورنمنٹ آف دا پیپل, فار دا پیپل اینڈ بائی دا پیپل. اس کے سپیلنگ بھی یاد رکھیے. گورنمنٹ آف OFF آف دا پیپل, فار FARR فار فرام دا پیپل, اینڈ بائی ٹو بائی دا پیپل BUY بائی. یہ ہے آپ کی کرنٹ ڈیموکریسی. دیکھیں, ڈیموکریسی اللہ کا بنایا ہوا ایک نظام نہیں ہے, یہ بندوں کا بنایا ہوا نظام ہے جس میں پارلیمنٹیرین اللہ سے اوپر ہے. آپ اللہ کے قانون کو پارلیمنٹ میں پیش کرتے ہیں کہ بھائی یہ اللہ کا قانون ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں. تو جب پارلیمنٹیرین فیصلہ کرے گا کہ اللہ کا قانون ٹھیک ہے یا نہیں, تو اس قوم نے کیا ترقی کرنی ہے. ہمارا نظام تھا اللہ کی زمین اللہ کا نظام. آپ پارلیمانی نظام کر لیں, آپ صدارتی نظام کر لیں, جو مرضی نظام کر لیں, مگر فلسفہ یہ ہے کہ حاکمیت اعلیٰ اللہ رب العزت کی ہے. اور ڈیموکریسی کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ حاکمیت اعلیٰ عوام کی ہے. جب انسانی عقل کو وہی سے بڑھ کر پیش کیا جائے گا تو پھر یہی کچھ ہوگا. اور اس جھنجھٹ میں آپ کو ایسے جکڑا گیا کہ ہمارے علماء کرام نے بھی جمہوریت کے قصیدے پڑھنا جو ہے نا وہ فرض جانا. جمہوریت دنیا کے کسی بھی ملک میں نہیں ہے. مزے کی بات ہے, نام تو آپ نے رکھا ہوا ہے. UN لے لیں, پوری دنیا کے اقوام کا نمائندہ ہے نا UN, تو کیا وہاں پہ ڈیموکریسی ہے؟ اگر ہے تو 5 ممالک کی ویٹو پاور جو ہے وہ کیا معنی رکھتی ہے؟ ڈیموکریسی اپنے گھر میں تو ایک دفعہ لگا کے دیکھیں کہ بچوں سے پوچھا بھی جس نے اسکول جانا ہے وہ جائے, جس نے نہیں جانا نہ جائے. اپنے اس ادارے میں ڈیموکریسی کریں گے, سٹاف مل کے فیصلہ کرے گا سیلری کتنی ہوگی, ادارہ تو نہیں چلے گا اس کے بعد. ایسے ہی ہوگا نا. آرگنائزیشنل سٹرکچر کے لیے ایک فرم ایڈمنسٹریٹر کا ہونا ضروری ہے. دنیا کا نظام چلانے کے لیے جو ایڈمنسٹریٹر ہے اس کا نام ہے اللہ رب العزت. ہم نے اللہ رب العزت کو نعوذ باللہ حکم مدین ریٹائر کرنے کی کوشش کی کہ اللہ تعالیٰ ہم خود نظام چلا لیں گے, تیری ضرورت نہیں ہے. خواہ معیشت کا نظام ہے, ہم نے کہا نہیں. اللہ نے کہا سود اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ ہے, ہم نے کہا نہیں اس کے معیشت نہیں چلتی, لے آؤ. ہم نے اللہ نے کہا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو, آپ میں فرقے میں مت پڑو. ہمارے ایک ملک میں اتنے فرقے ہیں, دنیا کے فرقوں کی تو بات ہی چھوڑ دیں آپ. ایسے ہی ہے نا. تو جب ہم نے ان قوانین کی خلاف ورزی کی تو نتیجہ اس وقت ہم وہ بھگت رہے ہیں جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا. اپنی اصل کی طرف واپس آئیں گے, اللہ کی زمین اللہ کا نظام, تب یہ دنیا جنت کا گہوارہ بنے گی. ویری امپورٹنٹ بات, بہت امپورٹنٹ بات کیا ہے. اچھا جی, مجھے بریک لینی ہے, لیکن میں ڈاکٹر صاحب اس شکریہ کے ساتھ کہ آپ تشریف لائے, اور انشاءاللہ مارننگ شو میں آپ کے جو دیگر ٹاپکس ہیں اس کو ضرور کیٹر کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن آپ ہمارے ساتھ موجود تھے, ڈاکٹر محمد عارف صدیقی ہمارے ساتھ موجود تھے جن سے ہم نے بات کی. مجھے بریک لینی ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے. آپ دیکھتے رہیے پیام رمضان.